بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 123۔ ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج سے جس موضوع کا آغاز ہوگا وہ موضوع حالات کی مناسبت سے سوانح ابراہیمی قرآنی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات قسط وار آپ کے سامنے آئیں گی۔ محترم سامعین، کسی بھی عظیم شخصیت کی سوانح زندگی کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرتوں اور ان کی زندگی کے حالات سے متعلق جو معزت اور جو پیغام ہمیں دیا جاتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہمارے لیے ان کی زندگی کا پیغام درس عبرت اور موعظت ہو۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت پاک کا پہلے ترجمہ ملاحظہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں چند کلمات کے ذریعہ امتحان لیا، چند کلمات کے ذریعہ آزمائش کے اندر مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اسے پورا کر دیا، مکمل کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اللہ تعالی نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو قوم کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اے رب العالمین کیا میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، نہیں، ظالم لوگوں سے یہ وعدہ نہیں ہے، جو لوگ عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں ایسے لوگوں سے میرا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے، جو بھی امتحان کی گھڑیاں آئے، ان امتحانات کے اندر وہ کامیاب ہو اور وہ بندہ توحید خالص کے اوپر قائم اندام رہنے والا ہو، یقیناً ومن ذریتی، آپ کی ذریت میں سے بھی۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ دیکھیں، پوری نسل موجود ہے کہ آپ کی اس نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور انہی کی بطن سے، انہی کے خاندان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو اس آیت پاک کے اندر اللہ دیکھیے کیا پیغام دیتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ یقین جانو ابراہیم علیہ السلام شہر کنعان کے رہنے والے تھے، آپ کی زندگی کی پوری تاریخ موجود ہے، زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ، زندگی کا کوئی بھی ایسا حصہ، زندگی کا کوئی بھی ایسا کوشہ نہیں جو ابتلاء و آزمائش کا آماج گاہ نہ بنا ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
آپ کے لیے آزمائش نہ ہو. آپ کی ابتدائی زندگی دیکھیے, آپ کی جہاں پیدائش ہوئی بدھ گھرانے کے اندر, بدھ شرم کے اندر, بدھ بنانے والے گھر میں پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا, اللہ کی معرفت حاصل کیا. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کبھی چاند کو, کبھی سورج کو, کبھی ستارے کو, کبھی زمین کو, کبھی آسمان کو دیکھا. اس سے جب یقین ہو گیا, نمرودی دربار میں گزر گئے, وہاں بھی اللہ کی توحید کو دعوت دیا. آزمائش دیکھی آپ کی, آپ نام نمرود کے حوالے بھی کیے گئے, آپ کو آگ کے اندر پھینکا بھی گیا. اور سارہ علیہ السلام جو آپ کی نیک بیوی تھی, سفر جب شروع ہوا, امام بخاری اس کی بھی تفصیل بیان کیا ہے, وہاں پہ آپ کے لیے آزمائش کی گھڑی آئی. اور سب سے بڑی گھڑی تو یہ تھی کہ آپ بدھ گھرانے میں پیدا ہوئے, توحید کو پہچاننا بہت ہی مشکل کام تھا. ایسے گھڑی میں بھی اللہ نے آپ کی عبادت کی, اولاد کی نعمت سے محروم کیا. اور جب اللہ نے اولاد دے بھی دیا تو آخر وقت میں پھر اللہ تعالیٰ نے 86 سال کے بعد جو اولاد دیا اسے بھی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں خواب کے ذریعہ مانگ رہا ہے قتل کرنے کا, ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. مختلف طرح کی آزمائشیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی, کبھی اعلیٰ اولاد سے جدائی, کبھی بیوی سے جدائی, کبھی سارہ علیہ السلام سے خوف زدہ, کبھی بادشاہ کے ظلم و شکار وغیرہ وغیرہ. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش کے اندر مبتلا تھی. اللہ پوری زندگی امتحان لیا, اور الحمدللہ الحمدللہ آپ سارے امتحانات میں کامیاب ہوتے گئے. کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں آپ کی رسوائی ہو, جہاں آپ کی ذلت ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت کی, ہر جگہ آپ کامیاب ہوتے گئے. اسی لیے قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام نے سارے کاموں کو کر گزرا, یعنی سارے امتحانات میں کامیاب ہوا. تمہن, اس کے اللہ انعام دیتا. قال انی جاعل للناس اماما, ابراہیم علیہ السلام بس کرو, اب سارے امتحان میں کامیاب ہو گئی. انی جاعل للناس اماما, میں آپ کو قوم کا امام, قوم کا رہنما, پیشوا بنانے والا ہوں. کتنی فکر تھی امت کی, کتنی فکر تھی اعلیٰ اولاد کی. قال ومن ذریتی, اللہ مجھے تو امام بنا دے گا, ٹھیک ہے, کیا میری ذریت میں سے بھی؟ اللہ کو ہاں, سوائے ظالم لوگوں کے, سوائے مشرک لوگوں کے. اور یہی نتیجہ ہے, یہی دعا کا ثمرہ ہے, یہی امتحان کی کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نسل کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کر دیا. قال لا ینال الظالمین, اور یہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے, آج و پیمان کو توڑنے والوں سے نہیں ہے. آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی وعدہ ہے وہ اپنے موحدین سے ہے, مشرکین سے نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت میں شرک کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ کے لیے توحید خالص کا ہونا نہایت ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں توحید خالص کا ایک اہم پیغام ملتا. اور چلیے آگے, اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت 258 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. امتحان دیکھیے کس طرح سے اللہ لے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ, کب جب کچھ سمجھنے لگے تب اتتخذوا اصناما آلہہ, کیا آپ ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں؟ اتتخذوا اصناما آلہہ, کیا ان پتھروں کو آپ معبود بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین, بے شک میں آپ کو بھی اور آپ کو قوم, آپ کی قوم کو بھی گمراہیت کے اندر دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, یہی تو امتحان کے اندر کامیابی. وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ, اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا, کیا؟ کائنات کو دکھلایا, زمین و آسمان کے لئے کائنات کو دکھلا دیا. نور ابراہیم لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا اور یقین کامل ہو جائے. سمجھ بات آ گئی کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا جائز نہیں, لیکن چونکہ اس وقت پورا کنبہ, پورا گھرانہ, پورا شہر کا شہر, گاؤں کا گاؤں شرک پہ ہی مبتلا تھا,
سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، توحید کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے وقت میں توحید کو پہچاننا اور اس پہ عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے رہے یہ کیا ہوگا، یہ تو بت ہے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ڈھیر ہے جس کی پوجا کر دے، ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے اسے یقین دلایا۔ قرآن نے کہا، بڑی تفصیل ہے، فلما جلنا علیہ لیل رأى کوكبا، قرآن پورا تفصیل بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رات میں دیکھا کہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں، کہا یہی میرا رب ہے، قال لا يحب العافرین، کہا ارے ڈوبنے والا ستارہ رب کیسے ہوگا۔ پھر اس نے آسمان فلما رأى القمر بازغا، اس نے آسمان میں چاند کو دیکھا، چونکہ چاند ستاروں سے دیکھنے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہا یہی میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن وہ چاند کی طاقت بھی مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اے رب العالمین اگر تو میری رہنمائی نہیں کرے گا، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں دے گا، تو اکونن من القوم الضالين، میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ ستارے کی طاقت ختم، چاند کی طاقت ختم، صبح ہوئی تو بہت بڑا سورج آسمان میں نظر آیا، اور سورج ظاہر سی بات ہے چاند ستارے سے کئی گنا بڑا ہے۔ صبح میں جب دیکھتا ہے تو یقین ہو گیا رات اور دن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون۔ اللہ نے فرمایا جب اس نے سورج کو دیکھا یہ بہت بڑا ہے، دو لفظ کے لیے ہاذا ربی ہاذا اکبر کا استعمال نہیں کیا۔ سورج کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے اور یہی میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب سورج کی شعاعیں شام ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کہا، قال انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں سنو، اے میری قوم کے لوگوں مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہوں، تمام شرکوں سے میں الگ ہوں، انی بریء مما تشرکون، اس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے قرآن نے اس کو واضح کر دیا، یقین ہو گیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس رب العالمین کی طرف متوجہ کر لیا۔ کس رب العالمین کی طرف؟ فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفا یکسو ہوگا، یعنی خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والے میں سے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مکمل طور پہ حاصل ہو گیا، اور حاصل ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، نہیں، اللہ کو پہچاننے کے بعد اپنے والد کی خدمت میں جاتا ہے، آدر کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتے ہیں اے بجا یا ابتی ما لا تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان لا تعبد الشیطان، اب شیطان کی عبادت کیوں کرتے، اللہ کا نافرمان ہے، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، نہ جو بولتا ہے، یہ نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، چھوڑو ان چیزوں کو۔ باپ کے سامنے توحید کی دعوت ہی پیغام ہے، کھلے عام دعوت دے رہے۔ باپ نے کیا کہا، کیا بات ہے، سنو سنو، خبردار اپنی بات سے باز آ جاؤ، ورنہ کیا کروں گا، لأرجمنک واہجرنی ملیا، ورنہ میں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ توحید سے اتنی نفرت اس زمانے کے اندر شرک کی بنیاد پر تھی، اور آج کے زمانے میں بھی اگر کسی بندہ کے سامنے جو پرانے خیالات کے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد کی عبادتوں میں ملوث ہے، جو شرک و کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کی دعوت کو رکھو تو وہ یہ کہے گا کیا ہمارے آباء و اجداد، کیا ہمارے پرکے، کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ نہیں، تم جو کہہ رہے ہیں دین غلط ہے، آج سے میرے گھر میں آنا مت، ورنہ میں گھر سے نکال دوں گا اور تمام جائیداد سے تمہیں محروم کر دوں گا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدر نے کہا وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ میں تم کو پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی کریمانہ دیکھیے، آپ کی ہمدردی دیکھیے، قال سلام علیکم، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے میں اللہ سے سلامتی کی دعا کروں گا۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے بیٹھ نہیں گئے، معلوم ہے آپ کو، اپنے والد کے پاس
اس وقت کے ملک کا آپ نے سنا ہوگا نام، شہر بابل کا خبیث بادشاہ نمرود تھا۔ قرآن نے اس کا پورا نقشہ بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھ جائیے، ساری تفصیل آ جائیں گی۔ قرآن نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ فِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ قَالَ إِنِّي، قرآن نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اس بادشاہ کو حجت کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کس بادشاہ کو؟ ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ملک عطا فرمایا، جسے اللہ تعالی نے بادشاہت عطا فرمایا، جسے اللہ تعالی نے ملوکیت اور سلطنتیت کا حاکم و نگراں بنایا، وہ بادشاہ کو نہیں دیکھا؟ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ یوں ہی وہ یمیت، میرا رب تو وہ جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ قال انا وہی امیت، میں بھی مردہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ایسا بات کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک ہے تم مردہ سے زندہ کرتا ہے نا، کوئی بات نہیں، تفصیل میں بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ فاتح من المغرب، اگر تو واقعی بادشاہ تو سورج کو پورب سے لا کے دکھا دے، فبہت الذی کفر، بس وہ کافر لوگ بہت چکے ہو گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرودی بادشاہ جو شہر بابل کا فرما رواں تھا، بحث و مباحثہ کیا، کہا انا وہی امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کیسا زندہ؟ کیا سنیے، دو قیدی جس کے لیے موت کی سزا مقرر ہو چکی تھی، عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، ان دونوں کو قتل کیا جانے والا تھا، اس بادشاہ نے دونوں کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا، پورا مجمع واہ واہ کا نعرہ بلند کر دیا۔ کہاں بادشاہ کے بھائی طاقت ہے، ایک کو زندہ رکھا ایک کو مردہ رکھا، سارا پبلک بھی اندھی ہوتی ہے۔ قرآن نے، اللہ نے آپ کو کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے آؤ، یہ تو تم کر کے دکھا دیے۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، چلو اگر تمہاری اتنی ہی طاقت ہے، بادشاہ اگر ہو تم ایک انسان کو زندہ دوسرے کو مردہ کر سکتے ہو، چلو یہ سورج چاند، اس سورج کو مشرق کے بجائے پورب سے نکال کر دکھا دو، کیا ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کہ فبہت الذی کفر، بس وہ لوگ بھوشک کے رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو توحید جیسی نعمت سے مالا مال کیا، اور شرک و کفر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت کو حاصل کیا، اور قوم و ملت کے بیچ اللہ کے اس پیغام کو عام کرتے رہے۔ اور چلیے آگے، بادشاہ بڑا چپ بیٹھنے والا، جس بادشاہ کے خلاف قرآن کی دلائل پیش کی کر گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ اسے تسلیم کرتا، لیکن نہیں، وہ تسلیم نہیں کیا۔ جس طرح سے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگر میدان کے اندر فرعون کی طرف سے آئے، جادوگر سمجھدار تھا، سارے لوگوں نے کہا آمنا موسیٰ و ہارون، ہم لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لایا، چونکہ وہ جادوگر سمجھدار تھے، اور بادشاہ نمرودی بادشاہ کے پاس کوئی سمجھداری نہیں تھی۔ بعض مخرفین نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ 400 سال تک یہ حکومت کر رہے تھے، 400 سال اس وقت ہو چکا تھا، بھلا کیسے چھوڑے گا؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے لگے، آپ اللہ کی دعوت کو پیش کرتے رہے، اور جب دیکھا کہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس روئے زمین پہ اللہ کے توحید کے ماننے والا کوئی ہے نہیں، سارا اور میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی کتاب البیوع کے اندر روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر اپنے شہر کنعان کو چھوڑ کر مصر کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، چلے گئے اللہ کے واسطے، اور مقصد یہ تھا کہ کنعان کے اندر اس وقت 5 سالی کا زمانہ تھا، تکلیفیں تھی، اور لوط علیہ السلام چونکہ آپ کا بھتیجا تھا، ان سے خاص طور سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ سفر شروع ہو گیا،
سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. یہ کوئی افسانے کی بات نہیں، بخاری کی صحیح روایت ہے. اور اس وقت کا نظام تھا، دقیانوس بادشاہ کا یہ سسٹم تھا کہ اس شہر میں جو بھی داخل ہوتا ہے، کوئی لڑکیاں آدھی خوبصورت ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس عورت، اس خاتون کے ساتھ یہ بادشاہ اپنا منہ کالا کرتا، یعنی اس سے زنا کرتا. اسی بیچ اسی اثنا میں ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام مصر کے اندر داخلہ لے لیے. دیکھیے واقعہ بتانا یہ نہیں کسی کی کہانی قصہ بیان کر، اس سے عبرت کیا ملتا ہے ہمیں، ہماری خاتون کو اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. بہرحال آگے لوگوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ ہمارے شہر میں ابراہیم ان کے جو خاتون ہیں وہ بھی آئے ہیں. بادشاہ کا آرڈر ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا کون ہے؟ کہا وہ میری بہن ہے. کیا کہا؟ میری بہن ہے. آپ نے سارہ علیہ السلام سے کہا بادشاہ اگر پوچھے تو آپ یہی کہنا کہ میں بہن ہوں، بیوی مت بتانا. بہرحال بات ہو گئی. ایلچیوں کو بھیج کر حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ اپنے دربار میں لے آتے ہیں، اور سارہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہماری خاتون کو سارہ علیہ السلام جیسے بننے والی بنا دے. اللہ اکبر. سارہ علیہ السلام آ گئی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وضو کیے، 2 رکعتیں نمازیں پڑھی، اور اس نماز میں انہوں نے کیا دعا کی سن لو. سارہ علیہ السلام نے کہا اے رب العالمین، آج تک میری شرمگاہ کو میرے شوہر نبینا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ہے. اے اللہ اگر یہ میری شرمگاہ پاک ہے تو اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ظالم و جابر بادشاہ کو مجھ پہ سلطنت مت کر. دعا کیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی. بادشاہ جیسی آگے بڑھا، اس کا ایک پیر زمین میں دھس گیا، کانپنے لگا، زمین میں دھسا دیا گیا. سارا معاملہ دیکھا جا رہا ہے. سارہ علیہ السلام بھی دیکھ رہے منظر کو. پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے کہ اے رب العالمین، اگر یہ بادشاہ اسی طرح سے زمین میں دھسا دیا گیا تو لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے، لوگ کہیں گے سارہ نے ہی مار دیا. اے اللہ تو اسے بچا لے. سارہ علیہ السلام نے دعا کیا، وہ بادشاہ اس کا پیر اوپر آ گیا، ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ مکالمہ کرنا چاہ رہے ہیں. سارہ علیہ السلام فی 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے دو. نماز پڑھتی ہے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہے کہ اے رب العالمین، اے رب العالمین، اے حکم الحاکمین، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے شرمگاہ کو آج تک میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نہیں دیکھا ہے. اے اللہ اگر میری شرمگاہ حفاظت کے لائق ہے، اے رب العالمین تو میری شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اس بادشاہ کو میرے اوپر مسلط نہ کر. اے اللہ تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے. بادشاہ جیسی رکھا، زمین میں دوبارہ دھسا دیا گیا. معاملہ اور سنگین ہو گیا. یہ دعا کی برکت تھی، ایمانی طاقت تھی، توحید کا ثمرہ تھا. سارہ علیہ السلام معاملہ کو دیکھ رہے ہیں، سارا مجمع وہاں موجود ہے. اب کیا ہوگا؟ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کیا، اے اللہ اگر اسی حالت میں رہا کچھ ہو گیا، کہیں مر گیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ سارہ علیہ السلام نے ہی اسے موت دے دیا. اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما. دعا کیا، پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ دیکھیے. سارہ علیہ السلام جانے لگے. اس بادشاہ گھر سے دقیانوس تھا، اپنے انچیوں سے کہتا ہے کہ حاجرہ کو اس کے حوالے کر دو. تشریحات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس غرض سے کہا تاکہ سارے علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کی خدمت گزاری کرے، اور اس کی خدمت کرتے کرتے وہی ساری خوبیاں، وہی ساری گن حاجرہ کے اندر بھی آ جائے. حاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور الچی وغیرہ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے حوالے کر دیے. کہا اس بادشاہ نے حاجرہ کو اس سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے دیا ہے، آپ اس سے تمتع فائدہ اٹھائیں، اس سے خدمت گزاری کریں. اب دیکھیے یہ پیغام ہے سوانح ابراہیمی کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے
کہ خواتین کو مردوں کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے، چونکہ ایمان والوں کو اللہ ضائع کرے گا ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی حفاظت کرے گا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا اس وقت، اللہ نے سارہ علیہ السلام کی اس وقت عفت کی حفاظت کی، اور ساتھ میں اللہ نے اس کی خدمت گزاری کے لیے حاجرہ علیہ السلام بھی دیا۔ یہ حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سنیے۔ بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ حاجرہ علیہ السلام یہ اس بادشاہ کی لونڈی تھی، لیکن تورات اور عیسائی کتابوں کے اندر، دیگر آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ حاجرہ علیہ السلام باندھی نہیں بلکہ اس فرعون اس بادشاہ کی لڑکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے خاندان کو بڑھایا۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سوانح ابراہیمی کے ذریعہ ہمیں اپنے ایمان کے اندر صبر و استقامت پیدا کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید پہ قائم دائم رہنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔